السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام گیلانی اور میں آپ کو اپنے اس چینل اردو اسٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اسپین اور اس کی خوبصورت اور دلکش جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، اور اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل اردو اسٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اسپین گھومنے میں اور دیکھنے میں بہت ہی دلکش جگہ ہے، اور اس میں بہت سے مناظرات بھی ہیں۔ ان مناظرات میں سے جو منظر 7ویں نمبر پر آتا ہے اس کا نام ہے میرا ڈو ڈیل ریو لینزاروٹ۔ یہ میرور ڈیل ریو کا ایک نقطہ نظر ہے جس میں 475 میٹر اسکرین پر بٹریا ڈیل ریو کا نام ہے، اور کینری جزائر میں سب سے زیادہ شاندار نظریہ پیش کرتا ہے۔ پہلے زمانے کے محافظوں نے جزیرے کے شمال میں واقع ریو کی کشیدگی میں خفیہ طور پر لینڈنگ جہازوں کے لیے دیکھا تھا۔ زائرین کے لیے جو یہاں نظر آتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ جزائر کی سب سے قدیم نمک کانوں کی کھیتیوں اور کلف جزائر جزیرے آرکپلیاگو جیسے قدرتی ریزروں پر تلاش کرنے والے تمام لینزاروٹ کے سب سے زیادہ شاندار نظریات میں سے ایک ہے۔ یہ زائرین کو خیال دیتا ہے کہ یہ تخلیق ایک کیفے مسحور کن کی دکان اور 2 خوشحالی اور 2 خالی شدہ کمرے پر مشتمل ہے۔ یہ عمارت لاوا چٹان میں چھپی ہوئی ہے اور صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک روزانہ کھلی رہتی ہے۔ مطلب صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک اس کا منظر بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے ماؤنٹ ٹینیرائف۔ اس پہاڑ میں بہت سے دعوے ہیں جو ناممکن ہیں، بشمول اسپین میں سب سے زیادہ نقطہ اور اٹلانٹین کے جزائر میں سمندر کی بلند ترین سطح پر سب سے زیادہ نقطہ ہے۔ یہ کیبل کار کے ذریعے اس کی سب سے اوپر والی تہہ تک پہنچنے کے لیے صرف 8 منٹ لگتے ہیں، اور اس 8 منٹ کے دوران سواروں کو بالکل شاندار نظریہ ملتا ہے۔ نومبر سے مارچ تک سفر اور برف سے متعلق چوٹیوں اور چمکنے والی برف کا علاج کیا جائے۔ کیبل کار کا سب سے اوپر اسٹیشن ہے جہاں آپ کھانے پینے کو کچھ خرید سکتے ہیں، وسیع خیالات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور بہت سارے فوٹو بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی حقیقی سربراہی میں پہنچنا چاہیں تو یقینی طور پر آپ کو ہاتھ میں آزاد اجازت نامہ مل جائے گا۔ اگر آپ واقعہ یہ خیالات میں لینا چاہتے ہیں کہ یہ آتش فشاں اس کے پاؤں سے تیز رفتار 5 گھنٹے کی ٹریک سے نپٹنے کی پیشکش کرتا ہے جو آپ کو کچھ شاندار مناظر سے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پر جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے ٹولیڈو۔ ایک پرانے ہسپانوی بیان کے مطابق جب تک آپ نے ٹولیڈو نہیں دیکھا تو آپ نے اسپین نہیں دیکھا۔ یہاں نقطہ نظر کی کوئی کمی نہیں۔ ٹیگوس کے دریا میں واقع میرور ڈیل وال کے سربراہ جو اکثر شہر کے روایتی خیالات کے حامل ہوتے ہیں، میرور ڈیل کاسٹیلیو ڈی سان سرڈولا کے کراؤن وسطی محلے وقوع پر پس منظر میں دریا اور پل الکانتارا دونوں کے ساتھ پرانے تاریخی ٹولیڈو کا مختلف منظر پیش کرتا ہے۔ قدیم محافظ ٹاور ٹورنس ڈیل پونٹا دی سان مارٹن کے عوامی پارک میں تبدیل ہوا۔ سینٹ مارٹن اور پل کے ٹیکس پر پل کی پرانی سہ ماہی کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹے میں شہروں کی 2 باہمی قابض ایک دوسرے تک پہنچ سکتے ہیں اور خیالات شاندار ہیں۔ اس کے بعد 4 نمبر پر جو منظر آتا ہے اس کا نام ہے رونڈا۔ رونڈا سیرانیا ڈی رونڈا کے دل میں ملگا کے شہر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھتے ہیں، اور یہ سلسلہ سرسبز دریا کے دائرے سے گھرا ہوا ہے اور اسپین میں سب سے زیادہ شاندار نظریات پیش کرتا ہے۔ یہاں آنے والوں کو سب سے بہترین خیالات کا سربراہ بنانا چاہتا ہے۔ پیونیوپل نے 42 سالوں کی تعمیر کے بعد 1793 میں مکمل کیا اور شہر کے جدید موارث شہر اور جدید المراد حصوں میں شامل ہوا۔ یہ التاجگو گورجز پر ناقابل فراموش خیالات پیش کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ گہرائی کے نقطہ نظر میں لے جانے کا دوسرا مقام پیرور ہوٹل ہے۔ یہ پل کے قریب بیٹھا ہے اور وہاں موسم بہار میں پوری وادی پھولوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو منظر آتا ہے اس کا نام ہے پیکوس ڈی یورپا ماؤنٹینز۔ یہ پہاڑوں میں سب سے بہتر نقطہ نظر کو تنگ کرنے کے لیے یہ مشکل ہے۔ بنیادی طور پر یہ جھاڑی ہوئی گہری فاصلہ پہاڑوں میں سے
ہر ایک اسپین کے تمام سب سے زیادہ شاندار مناظر پیش کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اسپین میں پیدا ہونے والی اور اس کے ذریعے چلنے والی زائرین کو بہترین خیالات دینے کے لیے ثابت ہوا تھا۔ اس کو منتخب کرنے کے لیے اور ان زائرین کے چلنے کی ایک بہت بڑی قسمیں موجود ہیں یا نہیں۔ علاقے میں سب سے زیادہ مشہور راستہ لا روٹا ڈیل کارس ہے، جس میں پہاڑی کی حد کے مرکز کے ذریعے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر گہرے کیریو کی گہرائی کی پیروی کی جاتی ہے۔ شاندار نظریات، پریشان کن خیالات اور ایک دلچسپ تاریخ اس کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چیکنگ انوکیل اور ہیکینا جھیل کے کوونڈونگا کے قریب پہاڑوں میں واقع ہے، کیونکہ ٹیکو پوس پائکوس ڈی یورپا کے کچھ بہترین خیالات سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے میراڈور دی سین نیکولاس گرینڈا۔ کسی شک کے بغیر اگر آپ گرینڈا میں بہترین نقطہ نظر چاہتے ہو تو آپ میرور ڈی ڈا سان نیکولاس کے سربراہ ہوں گے۔ اگر آپ یہاں سفر کرتے ہو اور یہ نہیں دیکھتے تو حقیقت میں آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ ایک البانیہ محل گرینڈا اور سیریا نیوڈا پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے توقع کر سکتا ہے۔ یہ جگہ اپنے آپ کو توقع نہیں ہے، اگرچہ یہ ایک بہت ہی مقبول سیاحتی جذبے اور مقامی باشندوں کو جو یہاں گانا گانے، موسیقی کھیلنے اور اپنے سامان کو بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلکش جگہ میں سے ایک جگہ مانی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کا سب سے اچھا وقت ہے یہاں۔ آپ کو کم از کم 1 گھنٹے پہلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ دن کا سب سے بڑا وقت ہوتا ہے اور یہ نظارہ بہت کمال کا ہوتا ہے۔ اسپین میں سب سے پہلے نمبر پر خوبصورتی دلکش کے لحاظ سے جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے سانتا ماریا دی مون سیرٹ۔ یہ بارسلونا کے شمال مغرب کے 45 کلومیٹر شمال مغربی واقع سانتا ماریا ڈی مونسٹریٹ کے بینڈٹ کٹائن کے ماسٹر کے ساتھ واقع اس پہاڑ مونٹ سیرٹ دور نہ صرف ایک بڑی جگہ ہے بلکہ اوپر سے غیر معمولی نظر پیش کرتا ہے۔ معدنیات سے متعلق کیٹالونیا کا سب سے مذہبی پس منظر ہے اور نوجوانوں کے گروہوں کا رات بھر کم از کم ایک بار ان کی زندگی میں منصرات کی بلندیوں سے سورج کی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیبل کار کے ذریعے آپ اس جگہ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کی جگہ ہے، ناظرین اس سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑ بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں اور یہ ان کو دیکھنا بہت ہی دلکش پس منظر خیال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔